أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله أهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أنفسكم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، وبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم۔ آج سنڈے کا دن ہے اور تقریباً 18 تاریخ ہے، 2 دن تقریباً آگے ہے۔ ذوالقعدہ یا ذیقعدہ کا مہینہ تقریباً 20 تاریخ اس کی ہے، اور ماشاءاللہ عید القربان، عید الاضحیٰ، بڑی عید بقرہ عید بھی قریب آنے کو ہے۔ لوگ اپنے اپنی تیاریوں میں لگے ہوں گے ماشاءاللہ، قربانی کے جانور وغیرہ خریدنے میں، خیال کرنے میں، پالنے میں۔ پرسوں کے درس میں ہم نے، کیونکہ لائٹ کی ایشو تھا اس لیے اس کو ہم نے واٹس ایپ پہ کلاس کیا۔ انشاءاللہ اس رکوع کو ہم پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ ریکارڈ کریں گے تاکہ ہماری مکمل پلے لسٹ تیار ہو یوٹیوب میں بھی، ایک سورت کی لسٹ اور پورا مکمل درس قرآن، 2 لسٹیں بھی بن رہی ہوتی ہیں۔ سورہ بقرہ ایک لسٹ ہو گئی، اب اس کو مجھے اندازہ نہیں ہے سورہ بقرہ کا میں نے بنائی ہے کہ نہیں، لیکن سورہ آل عمران کی مجھے یاد ہے، میں اس کو اپلوڈ کرتا ہوں جب یوٹیوب پہ تو لسٹ بنا رہا ہوں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پوری صورت و جس تمام جو درس ہوتے ہیں وہ اندازہ ہو جاتا ہے اس میں۔ پچھلے رکوع میں بہت سارے مضامین پڑھے ہم نے، اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں ہمیں ارشاد فرمائی، تو درس کا یہی حساب ہوتا ہے، کہیں نہ کوئی تھوڑا سا پچھلے بھی رکوع کا، پچھلے درس کا تھوڑا سا یاد دہانی ہو جائے تو تھوڑا لنک جڑ جاتی ہے۔ تقریباً اس آخری رکوع جو پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، جنگوں کا ذکر ہے، اور ہمارے حالات بھی آج کل جنگی حالات ہیں، اور ہماری عوام ایسی ہے جو جنگ بند ہونے پہ ناراض نہیں بلکہ کیا ہوتی ہے جی، ناراض ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے جنگ ہو، ایمان ہے ماشاءاللہ، پاور ہے،
ایمانی قوتیں ہیں الحمدللہ. بہر الحدیث میں جو آتا ہے وہ جنگ سے مسلمانوں کو منع کیا گیا. آپ تمنا نہیں کریں گے جب بھیڑ جائیں شروع ہو جائے دشمن کی طرف سے ابتدا ہو تو پھر آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا جواب دینا ہوتا ہے. تو تقریباً وہی احوال بیان ہو رہے تھے. کبھی مومنوں کا ذکر، مومنوں کے ساتھ مدد کا ذکر، کبھی کفار کا ذکر، ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ، اللہ تعالیٰ کا معاملہ دنیا آخرت میں، اس کا ذکر تھا. آج لقد سمع اللہ قول الذین قالوا. سمیع اللہ جو لفظ ہے ہم نماز میں بھی رکوع سے اٹھتے وقت پڑھتے ہیں سمیع اللہ. اصل میں ہم پڑھے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ. پوری دنیا میں ایسے پڑھا، اس طرح پڑھا جاتا ہے. گویا ایسے لاگر ہوتا ہے کہ ہم سمیع اللہ کو نہیں، ہو کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھے ہوتے ہیں. بہت بڑی غلطی، بہت بڑی توجہ. اور یہ ہر امام ہم سب کے منہ پر چڑھ گیا ہے، سب لوگوں کے اماموں کی بھی، کہ ہم پڑھے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ. یہ آپ کے کیا ہے جی؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. تین لفظ، تین کو سانس تو توڑنا نہیں ہے، لیکن ایک سانس کے اندر پڑھتے وقت ہم اس کو پھر جلدی میں پڑھتے ہیں تو حلیمن حمیدہ اس طرح پڑھا جاتا ہے. لیکن اصل میں ٹھہر کر آرام سے ایسا پڑھنا چاہیے. سمیع اللہ، اللہ نے سن لی، لمن جس نے، حمیدہ اس کی تعریف کی. اس کو معنی پتہ ہوگا وہ اس کو نماز میں بھی ہر جگہ صحیح پڑھے گا. تو یہ بھی الفاظ کی تحقیق ذہن میں رکھیں، اس کو بھی اپلائی کرنے کی کوشش کریں. جن بچوں کو آپ پڑھائیں نماز سمیع اللہ، تو ان کو تھوڑا تین سٹیپ میں پڑھائیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ جلدی نہ پڑھائیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ رکے نہیں. یہ صرف میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. تیز بھی ہو تو تب بھی تھوڑا سا ڈفرنٹ آپس میں ملے نہیں حروف. یعنی ہا تو پہلے ہا کو اگلے کے اسلام کے ساتھ تو نہیں ملانا ہم نے. سمیع اللہ لمن حمیدہ جلدی بھی پڑھا میں نے، لیکن تھوڑا سا تینوں کو الگ کر کے. یہ بھی بڑے کام کی بات. اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو یہ کہتے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا. کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ کون لوگ ہیں؟ پچھلی آیت کا ایک یہ فائدہ بھی سن لیں. پچھلی آیتوں میں کیا تھا جی؟ وہ بخل جسے حرام قرار دیا گیا ہے یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا حکم دے انسان وہاں خرچ نہ کرے. مثلا زکوٰۃ نہ دے. ایسی صورت میں جو مال انسان بچا کر رکھے گا قیامت کے دن وہ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا. حدیث میں اس کی تشریح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ ایسا مال ایک زہریلے سانپ کی شکل میں منتقل کر کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جو اس کی بانچھیں پکڑ کر کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ. ٹھیک ہے جی. جیسے ہم کہتے ہیں میری کوٹھی، میرا مال، میرے فلاں فلاں بنگلے. ٹھیک ہو گیا. تو جو ایمان والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جی؟ وہ نہیں، جو ہے وہ ڈرتے ہیں، اس چیز کا خیال کرتے ہیں. اور جو ڈرتے نہیں ہیں پھر وہ عیاش ہوتے ہیں، پھر وہ بےغم ہوتے ہیں. وہی مال سارا پھر اس میں دیکھیں حدیث میں آ گیا کہ ان کے لیے کیا ہوگا جی؟ ایسا ہوگا. جب زکوٰۃ وغیرہ کا احکام آئے تو بعض یہودی نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے اس قسم کے گستاخانہ جملے، گستاخانہ جملے، یہی لگا رہے یار. یہ اوپر چھاؤں آ رہی ہے شاید نا، اس وجہ سے کدے سپیڈ ہو رہی ہے تیز، کدے گستاخانہ جملے کے. یعنی ٹھیک ہے جی، گستاخانہ جملے ہیں یہ نا. ہاں ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نقل کفر، کفر نباشد یاد رکھنے ہیں. نقل کفر، کفر نباشد، یہ کفریہ ان کے کلمات اللہ نے نقل کیے ہیں. ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، جو کہتے ہیں اللہ تو فقیر ہے جی. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. ظاہر کے عقیدہ تو ان کا بھی یہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ فقیر ہے، لیکن انہوں نے زکوٰۃ کے حکم کا مذاق اس طرح اڑایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بیہودہ جملے کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اس پر عذاب کی وعید سنائی. سمجھ آ گئی؟ ہر بات کی جواب نہیں بلکہ کیا ہوتا ہے؟ عذاب بھی ہوتا ہے پھر.
بعض گستاخیوں کا کیا ہے، کڑک جواب ہوتا ہے، سخت جواب ہوتا ہے، دلیل سے نہیں بلکہ کیا ہے جی ذلیل سے جواب ہوتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، عذاب دیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے۔ گستاخی، رسول کی گستاخی ہو، اللہ کی گستاخی ہو، کعبۃ اللہ کی، شاعر اسلام کی گستاخی ہو، ہاتھ کاٹنے کا حکم، چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم، حدود، قصاص، ہر جگہ دلیل نہیں مانگی جاتی۔ تو یہ بات سمجھ آ رہی جی؟ وَسَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ہم ان کی یہ بات بھی ان کے اعمال نامے میں لکھ لیتے ہیں۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور انہوں نے انبیاء کو جو ناحق قتل کیا، یہ بھی ان کا ایک کفر تھا، ایک کام تھا، جو سورہ بقرہ میں بھی ہم نے بار بار سنا پڑھا، انبیاء کو قتل کرتے، ٹھیک ہے جی، ناحق قتل کرتے، یعنی انبیاء کو تو ناحق ہی قتل کرتے نا، وہ دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ کیا کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں انبیاء؟ نہ، اللہ کے دین کو نافذ کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، وہ تو لڑائی جھگڑے کے لیے تھوڑا آتے ہیں۔ جو مارتے بھی ہیں تو اللہ کے حکم سے انہی کو مارتے ہیں جن کو مارنے کا حکم ہوتا ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اس کو بھی، اور پھر کہیں گے کہ دیکھتی آگ کا مزہ چکھو، ان کو کیا ہے جی، دیکھتی آگ کا مزہ چکھایا جائے گا۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ذَلِكَ اس میں اشارہ ہوتا ہے، مشار الیہ اس کے بعد والی چیز ہوتی ہے، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ ذَلِكَ اس میں اشارہ ہے، اور بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، جو علم النحو ممبر پڑھ رہے ہیں تو ان کو تھوڑی تھوڑی ترکیب بھی ہم کوشش کریں گے، کوئی نہ کوئی موٹی موٹی ترکیب کیا ہوتی ہے، یعنی فعل، اور فعل کیا پہچاننا، اسم، فعل، حرف جر وغیرہ پہچان کے مشار الیہ بنانا۔ ذالکہ اس میں اشارہ ہو گیا، بما قدمت ایدیکم، با حرف جر ہوتا ہے، ما اس میں موصول ہوتا ہے، قدمت ایدیکم، یہ دونوں کیا ہیں جی، قدمت فعل ہو جائے گا، ایدیکم یہ اس طرح فعل فاعل، اس طرح موٹی موٹی چیزیں بنتی ہیں۔ ہم زیادہ تفصیل میں جائیں گے تو پھر ایک ایک نہ مجھے آتا ہے اتنا، نہ پھر میں فائدہ نہیں ہے کوئی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے جو تم نے آگے بھیج رکھا ہے، ورنہ اللہ بندوں کے پر ظلم کرنے والا نہیں۔ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا کہ کسی پیغمبر پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے پاس سے ایسی قربانی لے کر نہ آئے جسے آگ کھا جائے۔ قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، تم کہو کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس بہت سے پیغمبر کھلی نشانیاں بھی لے کر آئے، اور وہ چیز بھی جس کے بارے میں تم نے مجھ سے کہا ہے، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم واقعی سچے ہو؟ یعنی انبیاء علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ اوپر جو ذکر ہوا بقربان تاکلہ النار، اس میں اب ممبر صحیح طرح اگر تھوڑا ٹائم نکال کے لکھنے والے ہوتے تو پھر میں لکھواتا، جیسے کہ لکھواتا ہوں، اور حضرات قرآن بھی نہیں لیتے، پینسل پین نہیں لیتے، تو پھر میں نہیں لکھواتا۔ اردو، عربی اور مشترک الفاظ ہوتے ہیں اس میں، یہ بھی ایک ہمارے درس میں خاص چیز ہے جو عام درسوں میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، یعنی الفاظ کے اندر ہی ترجمہ نکالنا، جو ہم اپنی زبان میں اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ لفظ قرآن میں اکثر استعمال ہوئے ہیں، قربان، قربانی، نار آگ کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ ہمیں اتنے موٹے موٹے الفاظ کے ترجمہ آتا ہے۔ تو یہ قربان، ان کا مطلب کیا ہے جی، پچھلے انبیاء کرام کے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کوئی جانور قربان کرتا تو اس کو کھانا حلال نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ جانور ذبح کر کے کسی میدان میں یا ٹیلے پر رکھ دیتا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ قربانی قبول فرماتے تو آسمان سے ایک آگ آ کر اس قربانی کو کھا لیتی تھی۔ اس کو سوختنی قربانی کہا جاتا تھا۔ سوختن، سوختن جلانا، سوختد مضارع، سوختن یہ کون سے زبان کا لفظ ہے بھائی؟ سوختن
فارسی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے جی، سوختن قربانی۔ ہمارے زمانے میں جو زکوٰۃ ہے، جو صدقہ خیرات ہے، وہ تو ہم ہی کھا رہے ہوتے ہیں، عقیقہ بھی ہم ہی کھا رہے ہوتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، انسان ہی کھاتے ہیں، لیکن پہلے جو قربانی ہوتی تھی زکوٰۃ چاہت، وہ کیا ہوتی تھی بھائی؟ آگ آسمان سے آتی، اگر قبول ہونا ہوتی تو اس کو کھا جاتی، اگر وہ نہیں قبول ہونا ہوتا تو اسی طرح گل سڑ کے ڈونٹ ٹچ ایوری باڈی، کوئی ٹچ نہ کرتا اس کو۔ ہمارے 10 منٹ بھی رہ گئے، ہم جلدی ختم کرنا پڑے گا۔ سوختنی قربانی یاد رکھنا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ طریقہ ختم کر دیا گیا اور قربانی کا گوشت انسانوں کے لیے حلال کر دیا گیا۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قربانی لے کر نہیں آئے، اس لیے ہم ان پر ایمان نہیں لاتے، چونکہ یہ ہمارے وقت گزاری کا ایک بہانہ تھا اور حقیقت میں ایمان لانا پیش نظر نہیں تھا۔ اس لیے انہیں یاد دلایا گیا کہ ماضی میں ایسے نشانات تمہارے سامنے آئے، تب بھی تم ایمان لانے کے بجائے انبیاء کرام کو قتل کرتے رہے۔ ٹھیک ہے جی۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پھر بھی یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، جو کھلی کھلی نشانیاں بھی لائے تھے، لکھے ہوئے صحیفے بھی، اور ایسی کتاب بھی جو حق کو روشن کر دینے والی تھی۔ یعنی آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ پریشان نہ ہو، آپ کے اندر اللہ نے بہت ساری رحمت رکھی تھی، یہ ساری امت کیا ہو جائے، ہدایت یافتہ ہو جائے، فکر تھی، پڑھتے تھے، لیکن تسلی دی جا رہی کہ سب انک لا تہدی، سب کو ہدایت ملنی نہیں ہے۔ پھر سارا مطلب نظام بنانے کا اور امتحان گاہ بنانے کا فائدہ کیا؟ کچھ کافر بھی ہوں گے، کچھ تنگ کریں گے، کچھ آپ کے ایمان لانے والے صحابہ ہوں گے، کچھ ایماندار ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، لیکن برے بھی ہر وقت رہیں گے، تبھی تو فیصلہ ہوگا قیامت والے دن۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کسی کو دوزخ سے دور ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ کون کامیاب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، یہ کامیاب ہے، یہ دو کام جو کرے گا وہ کامیاب ہے۔ جنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، کامیاب ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی، کامیابی کے لیے ڈگری ہونا ضروری ہے، اتنے مال ہونا ضروری ہے، نہ، وہ سارے ہونے تب ضروری ہیں جب آپ کے اندر ایمان ہوگا، اس ایمان کی اعمال کی برکت سے آپ جو ہیں دوزخ سے بچیں گے، اور کیا کریں گے؟ آپ جہنم سے بچیں گے، جنت میں جانے والے بنیں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کا سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ لَا تُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ مسلمانوں، تمہیں اپنے مال و دولت اور جانوں کے معاملے میں اور آزمایا جائے گا، ابتلا میں ڈالا جائے گا۔ لفظ ملتا جلتا، سمجھ آ گئی؟ مال کے بارے میں اور جان کے بارے میں۔ یعنی جان کے بارے میں کیا ہے؟ جہاد کا حکم دیا جائے گا، جان کی پرواہ ہوگی، مال زکوٰۃ وغیرہ صدقات کے ذریعے سے۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اور تم اہل کتاب اور مشرکین دونوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اذن کثیرہ۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور اگر تم نے صبر اور تقوی سے کام لیا، بہت بار آ چکا ہے صبر تقوی، صبر تقوی، صبر تقوی، بڑی اہم چیز ہے، ہر معاملے میں صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کا معاملہ دیا ہے، صبر کریں ہر معاملے میں، کوئی اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہو رہا، آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو صبر تقوی کے ساتھ آپ چلتے رہیں۔ ٹھیک ہے جی، نہ صبری نہیں کرنی، بے صبری نہیں کرنی۔ اور اگر تم نے صبر اور تقوی سے کام لیا تو یقین یہی کام بڑی ہمت کے ہیں جو تمہیں اختیار کرنے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ اور ان لوگوں کو وہ وقت نہ بھولنا چاہیے جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد دیا تھا کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور کھول کھول کر بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کتمان کا مطلب کیا ہے؟ تو چھپانا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، پھر انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا۔ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پیچھے ڈال دینا، ٹھیک ہے جی، پشت کے پیچھے ڈال دینا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی، یعنی اپنی طرف سے مسئلے بیان کر کے، مکس کر کے، کھچڑی بنا کے، مسائل کو غلط مطلب بتا کے،
اس طرح کتنی بری ہے وہ چیز جو یہ مول رہے ہیں. فبئس ما یشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو لوگ اپنے کیے پر بڑے خوش ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر کی جائے، ان کاموں پر بھی کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے. ٹھیک ہے جی. جو کام کیے نہیں ہیں، مقابلہ کیا نہیں دشمنوں کا، ہتھیار ایک ایک بھی نہیں گرا دشمنوں کا، اور کہہ رہے ہیں یہ کر دیا وہ کر دیا وہ کر دیا. ادھر سے ہمارے حضرات نے، مولانا مولانا حضرات، جنرل حضرات، انہوں نے 6 گرا دیے. اور الحمدللہ اس پر اتنا فخر کیا جائے، شکر کیا جائے. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، جو انہوں نے کیے ہی نہیں ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کیا ہوگا جی؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت صرف اللہ کی ہے، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ تھا 19واں رکوع، اور اس کے بعد آخری رکوع انشاءاللہ کل کے سیشن میں ہوگا. مزید ہمارے پاس 4 منٹ ہیں. تو اس میں کیا ہے جی؟ خلاصہ کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر، بہت سارے ہمیں کام کی باتیں بتائیں. ایک آیت میں یہ فرمایا گیا آزمایا جائے گا جانوں کے بارے میں، مالے کے بارے میں. اور صبر، تقوی، تصبر و تتقو، یہ بڑے عزم امور ہیں، بہت عزم والے کام ہیں، بہت عظیم لوگوں کے کام ہیں. ہر کسی کا کام نہیں ہوتا. صبر سے، تقوی سے کام لینا. کوئی معاملہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہا، اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آ رہا، اور ہم بے صبری کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. صبر سے کام لینا ہے. دیر ہو جاتی ہے لیکن صبر، تقوی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے. جو اللہ تعالیٰ آپ کو دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی، تو صبر، تقوی، صبر، تقوی. اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ آج کہا، سنا گیا، پڑھا گیا، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یا اللہ، جو آپ نے پیغام دیا، قرآن ہمیں دیا ہدایت کی، یا اللہ کتاب، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. آپ کے جو پیغامات ہیں در سے، اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. پوری دنیا میں نفاذ اسلام کا یا اللہ جو ارادہ رکھتے ہیں، یا اللہ ان کے ارادوں کو بھی پورا فرما، آسانیاں فرما. پوری دنیا میں نفاذ اسلام، خصوصاً پاکستان میں نفاذ اسلام کا نفاذ ہو جائے. اس کے لیے جو علماء کوشش کر رہے ہیں، ان کو صحیح رخ پہ مزید کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. بے حیائی اور جتنے بھی کام ہیں آپ کی نافرمانی کے، یا اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. نفاذ اسلام سے ہی ان کا خاتمہ ہوگا. شریعت کا نظام جب ہوگا، سب کی یا اللہ عزتیں محفوظ ہوں گی، سب کے جو حقوق کو خیال کیا جائے گا، بچوں کے، عورتوں کے، سب کے لیے دین نے احکامات دیے ہیں، اس کے مطابق فیصلہ ہوں گے. عدالتوں میں ہر جگہ یا اللہ اسلامی نظام قائم ہو جائے. اور یا اللہ ملک کے، پاکستان کی حفاظت فرما، مدد نصرت فرما. خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اپنا کرم والا معاملہ فرما. یا اللہ ان کا رحم فرما، یا ان کی مدد نصرت فرما، غیبی مدد نصرت فرما. یا اللہ تمام عالم اسلام کو ان کی طرف متوجہ فرما. یا اللہ جو دنیا کی لالچ، حرص میں لگے ہوئے ہیں، اور یا اللہ جو آپ کا ملک ہے، کعبۃ اللہ آپ کا گھر ہے، جہاں وہاں کے لوگوں کو غیرت ایمان، بادشاہوں کو بھی نصیب فرما. بغیرتی والا جو کام کر رہے ہیں، پوری دنیا شیم شیم کر رہی ہے، لانتے بھیج رہی ہے، ان کو ہدایت نصیب فرما، سمجھ نصیب فرما. چند ٹکوں کی وجہ سے، چند پیسوں کے چکر میں یا اللہ وہ ایسے کام کریں جو آپ کے ناراضگی کے کام ہیں، جو امت مسلمہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، بے حیائی کے کام، میوزک اور ایسے ناکام. یا اللہ ان سے ہم سب کی بھی حفاظت فرما. ایسے کام ہمارے اسکولوں میں بھی ہو رہے ہیں، ان کو بھی یا اللہ ہمیں ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی
محمد وآلہ وصحابہ اجمعین آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.